اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی محبت کے ساتھ فرمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بڑی تفصیل سے قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ رب کریم کا پتہ نہیں کتنا کرم ہے اپنے اس خلیل پر کہ جا بجا قرآن مجید کے صفحات آیات یہ بھرے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکروں سے۔ پھر ایک اور انفرادی پہلو قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگی ہیں نا، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ کبھی کوئی بندہ پیارا آ جائے نا، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، تو انسان تبصرہ کرتا ہے۔ کبھی کوئی پیارا آدمی آتا ہے نا جس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، تو انسان اس کی باتیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے وہ آیا تو اس نے یوں کہا، پھر جواب میں نے یوں کہا، اس نے یہ سوال پوچھا تو پھر میں نے اسے یہ جواب دیا، اس نے اس حوالے سے بات کی تو پھر میں نے اسے اس طرح کر کے جواب دیا۔ کیا انداز ہے قرآن مجید کا، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ رب فرماتا ہے میرے خلیل نے مجھ سے فلاں دعا مانگی، میرے حضور فلاں بات کے لیے فلاں معاملے میں عرض کیا۔ اس پہلو میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے میری بارگاہ میں کشکول طلب دراز کیا۔ انداز تو دیکھیے کتنا انوکھا ہے، کتنا نرالا ہے، اور یہ جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی دعائیں موجود ہیں۔ پتہ کیا ہے، ہم دعائیں تو مانگتے ہیں پر وہ لذت نہیں لیتے جو ہمیں لینی چاہیے۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں پر وہ سرور حاصل نہیں کر پاتے جو ایک بندے کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں نصیب ہوتا ہے۔ رسمی سا انداز ہوتا ہے، روٹین کی باتیں ہوتی ہیں، بعض جگہ تو رٹی رٹائی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جن کو رب کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے انہیں اپنا گہرا دوست بنایا، وہ اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ دعا اتنی انوکھی، اتنی پیاری، کاش آپ اس پر غور کریں کہ یہ دعا مانگنا رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ 2-3 مقام قرآن پاک کے عرض کرتا ہوں۔ پہلے دیکھیے سورہ بقرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل اینٹیں اٹھا کے لاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیواروں پہ لگا کے دیواروں کو بلند کرتے ہیں۔ او دیکھو مسجدیں بنانے والوں، اللہ کے گھر تعمیر کرنے والوں، ذرا اپنی شان تو دیکھو۔